خطیب بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گفتگو کرنے میں جھجک محسوس نہ ہو اور آپ کو شرم محسوس نہ ہو اور آپ اپنی بات جو ہے وہ آپ اپنی بات بلا دھڑک کر سکیں اور خوبصورتی کے ساتھ کر سکیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جھجک نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے عنوان پر معلومات پوری ہو، یعنی آپ کے پاس مواد بہت بہترین ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس گفتگو کا ڈنگ معلوم ہو کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس گفتگو کرنے میں آپ نے اتار چڑھاؤ کیسے کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنی بات کو اٹھانا کیسے ہے، آپ نے اپنی بات کو بٹھانا کیسے ہے، اور آپ نے اپنی بات میں وزن کیسے پیدا کرنا ہے اور بات میں قوت کیسے پیدا کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں۔ اچھا، یہ سیکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز ہے آپ اپنے مرضی کے خطبہ کو سنیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنی تمام تر چیزیں کسی ایک خطیب میں مل جائیں۔ ممکن ہے ایک چیز کسی ایک خطیب کی پسند آئے اور دوسری چیز کسی دوسری خطیب کی پسند آئے۔ جو ادا اس کی پسند آ جائے اس ادا کو اپنا لیں۔ جب آپ اس ادا کو اپنا لیں گے پھر اس ادا کو اپنا کر آپ جو ہے اس سٹائل میں تقریر شروع کریں تو آپ کو اس کی جو ادا اچھی لگی ہے وہ آپ کی خطابت کا حصہ بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس خطیب کی ادا انداز تو اختیار کریں لیکن الفاظ اور جملے اس والے اختیار نہ کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے لیے خود الفاظ ڈھونڈیں، آپ اپنے لیے خود ذخیرہ بنائیں، آپ مواد خود ڈھونڈیں اور اپنے مواد کو اس کے انداز میں کریں۔ یہ تو ممکن ہے۔ ویسی اچھی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا انداز بھی اپنا ہونا چاہیے، وہ بھی کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہونا چاہیے جس کو آپ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس طرح سے آپ اچھے مواد کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اپنے گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سامنے سننے والے لوگوں کے مختلف انداز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 5، 6، 7، 8، 10 آدمی ہیں تو آپ کی خطابت کا انداز اور ہے۔ آپ جمعے کی تقریر کر رہے ہیں تو آپ کی خطابت کا انداز اور ہے، اور آپ جو ہیں وہ جلسہ عام میں خطاب کر رہے ہیں تو آپ کی خطابت کا انداز اور ہے، اور آپ کسی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ کا انداز اور ہے، آپ اپنوں کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو آپ کا انداز اور ہے۔ یہ تمام چیزیں مختلف ہیں، یعنی جب آپ حکومت پر ہیں تو آپ کے لہجے میں شدت اور سختی ہے، اور جب آپ اپنوں میں تو آپ کے لہجے میں نرمی ہے، اور جب آپ جو ہے وہ درمیان میں تو آپ کی آواز میں کڑک ہے، اور جب آپ آخر میں تو آپ کی آواز میں تھوڑی پستی ہے، اور جب آپ شروع میں تو آپ کی آواز پست سے تھوڑی تھوڑی بلند ہونی شروع ہوتی ہے۔ اس طرح آپ اپنے سلسلوں کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ ایک اچھے خطیب بن جائیں گے۔ اور سب سے اہم ترین چیز، ہم خطیب کیوں بن رہے ہیں، ہم خطابت کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لو کہ ہم نے دین کے سفیر بن کر دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور ختم نبوت جیسے عنوان کو ہم نے عام کرنا ہے، اور ہم نے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، توحید کا پرچار کرنا ہے، اصحاب رسول اور اہل بیت کی عزت اور عظمت اور ناموس کو دنیا میں پھیلانا ہے، اولیاء کرام کے جو ہیں وہ ہم نے تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی عام سی بات، معمولی سی بات بھی لوگ کے دلوں پر اثر کرے گی۔